کہا کہ پیاس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پوچھا پہلی قسم کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اس قدر پیاسا ہو جائے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے اور بس دھواں نظر آئے، اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ حضرت بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ بھائی خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے بھائی امام قاسم، حضرت قاسم میرے بابا حسین کے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چچا جان دیکھیے نا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دھواں اڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت قاسم کو پیاس کی پہلی منزل پر فائز فرمایا۔ پوچھا بھائی بتاؤ پیاس کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ بھائی پیاس کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہو کہ اس کا ہونٹ، اس کی زبان اس کے حلق کا سہارا چھوڑ دے، اس کے ہونٹ سوکھ کر کانٹا ہو جائے، خشک ہو جائے، اور اس کی زبان اپنے تالو سے چپک جائے۔ وہ کوشش کرے کہ اپنے تالو سے زبان کو جدا کرے، لیکن اس کی زبان تالو سے بار بار چپکتی نظر آئے۔ ایسے مرحلے میں اگر کوئی پہنچے تو سمجھو کہ یہ پیاس کے دوسرے درجے پر ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی پیاری بہن حضرت بی بی سکینہ فرماتی ہے کہ بھائی میں نے اپنے بابا کی گود میں پڑے ہوئے اپنے بھائی علی اکبر کو دیکھا تھا، جنہوں نے میرے بابا کے سامنے کہا تھا کہ بابا جان میری زبان بار بار میرے تالو سے چپکتی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان تالو سے جدا ہو جائے، میں جدا کرتا ہوں وہ بار بار چپک جاتی ہے۔ لوگوں ایک روزہ رکھ کر دنیا والوں کو جتاتے ہیں نا، ایک روزہ رکھ کر طرح طرح کی سوشل نیٹ ورکنگ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ ہم ایک وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد فوٹوز کھینچ کر 4 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نماز پڑھ کے نکلے ہیں، آج روزہ رکھ کر آئے ہیں۔ سوچو کہ اللہ نے خاندان حسین کے چشم و چراغ کو کس منزل پہ فائز فرمایا تھا۔ حضرت امام زین العابدین سے بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا بھائی اکبر پیاس کے دوسرے درجے پہ فائز تھا۔ پوچھا بھائی بتاؤ پیاس کی تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ بہن پیاس کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہو، اتنا پیاسا ہو، اتنا پیاسا ہو کہ اس کا جسم بار بار تڑپے، پھر ساکن ہو جائے، تھم جائے، پھر تڑپے، پھر ساکن ہو جائے۔ جب تڑپے اور ساکن ہو جائے، جب ساکن ہو جائے تو اس کا ہونٹ کھلے اور بند ہو، ہونٹ کھلے اور بند ہو۔ اگر اس منزل پر کوئی پہنچ جائے تو سمجھنا کہ وہ پیاس کے تیسرے درجے پر ہے۔ حضرت بی بی سکینہ فرماتی ہے بھیا میں نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو اپنے بابا حسین کی گود میں دیکھا ہے کہ اس کا جسم بار بار تڑپتا تھا اور پھر اس کا جسم تھم جاتا تھا۔ جب اس کا جسم تھمتا تھا تو اس کے ہونٹ کھلت کرتے تھے، اس کے ہونٹ کھلتے تھے اور اس کی زبان باہر آتی تھی۔ اللہ نے میرے بھائی اصغر کو پیاس کے تیسرے درجے پہ فائز فرمایا تھا۔ پہلے درجے پہ قاسم، دوسرے درجے پہ علی اکبر، تیسرے درجے پہ حضرت امام علی اصغر۔ اب پوچھا کہ بھائی بتاؤ پیاس کی چوتھی قسم اور چوتھا درجہ کیا ہوتا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں بہن خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ کسی کو پیاس کا چوتھا درجہ نہ عطا کرے۔ دعا کرو کہ اللہ کسی کو پیاس کی چوتھی منزل پہ فائز نہ فرمائے۔ پوچھا بھیا بتاؤ نا پیاس کا چوتھا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا بہن پہلے دعا کر لے کہ اللہ کسی کو پیاس کی چوتھی منزل پہ فائز نہ فرمائے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہاں نہ پہنچائے۔ پوچھا بھائی بتاؤ تو صحیح کہ پیاس کا چوتھا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ پیاس کا چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہو، اتنا پیاسا ہو، اتنا پیاسا ہو کہ اس کے جسم کا جو گوشت ہے اس گوشت کی تازگی ختم ہو جائے اور اس کے گوشت اور ہڈی کا جو ملن ہے وہ ملن جدا ہو جائے۔ اوپر سے چمڑے کا ایک ڈھانچہ ہو، چمڑے کا کور ہو، اور اندر گوشت الگ ہو اور ہڈی الگ ہو، ان دونوں جو ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوں وہ جدا ہو جائے۔ اگر ہاتھ کی کڑائی پکڑی جائے تو گوشت الگ پکڑ میں آئے، ہڈی الگ پکڑ میں آئے۔ بہن دعا کر کے اللہ کسی کو پیاس کے چوتھے درجے پہ نہ رکھے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ اللہ کسی کو پیاس کی چوتھی منزل پہ نہ رکھے، کیونکہ یہاں اگر کوئی پہنچ گیا تو پھر اس کی موت واقع ہوگی۔ پیاس کی انتہا اسی کو کہتے ہیں۔ جب حضرت بی بی سکینہ نے سنا تو حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، بھیا میرا قاسم پیاس کی پہلی منزل پر تھا، میرا علی اکبر پیاس کی دوسری منزل پر تھا، میرا علی اصغر پیاس کی تیسری منزل پر تھا، لیکن بھائی دیکھو نا، میرا ہاتھ پکڑ کے دیکھو، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا گوشت الگ دکھتا ہے، میری ہڈی الگ نظر آتی ہے۔ میں صبح سے غور کر رہی ہوں کہ جب میں پکڑتی ہوں تو پہلے گوشت اور ہڈی ایک ساتھ پکڑنے آتے تھے، اب پکڑتی ہوں تو ہڈی الگ ہوتی ہے، گوشت الگ نظر آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے باپ کی بہن سکینہ کو پیاس کی چوتھی منزل پر فائز فرمایا ہے۔ امام زین العابدین کا کانوں میں بات کا پہنچنا تھا، ادھر سے زینب اٹھتی ہے، اپنی بھتیجی سکینہ کو اپنے سینے سے چپکاتی ہے اور کہتی ہے، سکینہ تیری پھوپھی تجھ پر قربان ہو جائے، میرے بھائی حسین کو اللہ نے کیسی پیاری بیٹی عطا فرمائی کہ شہزادوں کو پیاس کے اور درجے عطا فرمائے، شہزادی کو پیاس کے آگے درجے پر فائز فرمائے۔ لوگوں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اپنے حلق کو تر کرنے والوں، آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جلسہ کر کے ان واقعات کو بیان کرنے پر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر ان واقعات کو لوگوں کو نہ سنایا جائے، ان واقعات کو لوگوں کو نہ سنایا جائے تو پھر گھر میں مرد کے پیدائش کم ہوگی، اس دلوں کی پیدائش ہوگی۔ قافلہ حسینی تمہیں حوصلہ بخشتا ہے، واقعات کربلا تمہیں جینے اور لڑنے کی زندگی دیتا ہے، واقعات کربلا تمہیں مرنے اور جینے کا سبق عطا کرتا ہے کہ کس طرح اتنے پرآشوب، اتنے پرستم، اتنے جبر و ستم کے سائے میں بھی امام حسین نے اپنے رب کو کس طرح راضی فرمایا ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جسے میں نے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آج تک پہنچایا ہے۔